آج کا عنوان طلاق حسن کے بارے میں ہے، جس کو احناف طلاق سنت بھی کہتے ہیں۔ اب طلاق حسن کس کو کہتے ہیں؟ طلاق حسن جس کے ذریعے شوہر اپنی زوجہ مدخولہ کو ایسے توہر میں ایک رجی طلاق دے جس میں اس نے اس سے صحبت نہ کی ہو۔ اس حساب سے 3 توہروں میں 3 طلاقیں مکمل ہو گئی۔ اب شرعی حلالے کے بغیر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ وہ نکاح کرے یا اس کے ساتھ رہے۔ اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو، اس بیوی کو جس کے ساتھ اس نے جماع بھی کیا ہے، صحبت کی ہے، اس کے بعد اس نے ایک توہر میں ایک طلاق، دوسرے توہر میں دوسری طلاق اور تیسرے توہر میں تیسری طلاق دی، اور جیسے 3 حیض گزریں گے تو اب عورت شرعی نکاح اور کسی مرد کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ عدت کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتی، اور شرعی حلالہ جو ہے وہ ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے، بھئی ایک دن جیسے ہی طلاق ہوئی اس کی عدت گزارے یا عدت نہ بھی گزارے اور ایک رات مرد کے ساتھ رہے، اور پھر اس کے بعد وہ پھر اس کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ ایسا حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ شرعی حلالہ سے مراد وہ شرعی حلالہ ہے جس کے اندر عورت اس کی عدت گزارے، اس کے بعد دوسرا نکاح کرے، اب وہ دوسرا شوہر مر جائے یا وہ خود طلاق دے، اور طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گزارے۔ عدت گزارنے کے بعد اب یہ واپس پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے، ورنہ کسی بھی صورت، کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ واپس اس شوہر کے پاس آئے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے جی 3 طلاقیں دے دو، ایک ہی طلاق ہوتی ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف وہ لوگ بولتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں۔ اب بات رہ گئی طلاق حسن کو طلاق سنت احناف کیوں کہتے ہیں؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو ان کے توہر کے زمانے میں انہیں طلاق دو۔ قرآن کی آیت پر یہ اپنا استدلال پیش کرتے ہیں، اور اسی آیت پر ہی ایک حدیث لاتے ہیں بطور استدلال کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے حیض کے دنوں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا بے شک مسنون طلاق اس طرح ہوتی ہے کہ تم ہر توہر میں ایک طلاق دو، یعنی کہ یہ سنت طلاق ہے جو توہر میں طلاق دی، پھر ایک توہر میں، پھر توہر میں، یعنی کہ پاکی کی حالت میں طلاق دینا، یہ طلاق سنت ہے۔ سرکار نے اس کو مسنون قرار دیا، فرمایا میری یہ سنت ہے۔ تو لہٰذا طلاق احسن، اچھے طریقے سے طلاق اگر کوئی مرد دینا چاہتا ہے تو وہ طلاق حسن دے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب ایک توہر میں طلاق ایک دے دی، 3 کٹھی نہ دے، ایک دے دی، اب اس کے پاس 1 مہینہ ہے، دوسری طلاق دینے سے پہلے سوچ لے صلح کرنی ہے، یہ طلاق رجی ہو، پھر یہ سوچ لے دوسری طلاق دینے کے بعد بھی اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ روک سکتا ہے، صلح کر سکتا ہے، وہ عورت صلح کر سکتی ہے۔ اگر یہ دونوں صلح پر راضی نہیں ہوتے تو اب تیسری طلاق جیسے ہی دے گا، اس کے طلاق دینے کے بعد جو حیض آئے گا، اس کے بعد اب وہ عورت جو ہے وہ آگے شادی کر سکتی ہے، اس مرد پر وہ عورت حرام ہو جائے گی۔